اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت 53۔ ان نہ کانت ہوگی اللہ مگر صیحتاً ایک چنگھاڑ، جو وہ پھونک ماری جائے گی تو اس سے ایک چنگھاڑ، ایک چیخ پیدا ہوگی، واحدتاً ایک، فائزہ پس یک ہم وہ جمیعن سارے کے سارے، جنوں ان سب کے سب، لدینا ہمارے سامنے، محضرون حاضر کیے جائیں گے، وہ حاضر کیے جائیں گے، حاضر ہوں گے کا نہیں، وہ سارے کے سارے ان کو ہانکا جائے گا، جہاں جہاں جو ہوگا، سب کے سب کو، ساری کی ساری انسانیت جمعیت جو تھی، جنوں ان سے جن کو ایک مختصر سے عرصے کے لیے جن کو بھیجا گیا تھا کہ تم نے اس مختصر سے عرصے میں کیا کیا، آؤ پھر تم جمع ہو جاؤ، اب تمہاری اسیسمنٹ ہوگی، تمہاری انالیسس تمہاری ہوگی، تمہارا حساب ہوگا، اب ہے اصل تقسیم۔ دنیا میں ہم جس تقسیم کے پیچھے پڑے رہے تھے وہ سب ایسے ہی تھی، کون اچھا تھا، کون برا تھا، کون اعلیٰ تھا، کون ادنا تھا، کون قیمتی تھا، کون گھٹیا تھا، اب لگے گا پتہ۔ اب حقیقت میں جو انسان کی جو درجے ہوں گے نا، اب متعین کیے جائیں گے۔ اچھا، یہ درجے پہلے سے نہیں رکھے گئے تھے، ہر ایک انسان کو برابر کا موقع دیا گیا تھا۔ ہاں، کسی کو اگر کسی تکلیف میں، کسی تنگی میں، کسی مجبوری میں، کسی معذوری میں مبتلا رکھا گیا ہوگا تو اس کو الگ سے بونس دیا جائے گا، یہ نہیں ہوگی اس کے ساتھ کسی طرح کی۔ اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَالْيَوْمَ، پس آج کا جو دن ہوگا، لَا تُظْلَمُ، نہ زیادتی کی جائے گی، نہ ظلم کیا جائے گا، نفسن، کسی بھی شخص سے، کسی بھی جان سے، شیئن، کچھ بھی۔ آپ شیئن میں انتہائی خفیف سے خفیف مقدار لے لیں، اتنی مقدار جس کو آپ کی آنکھ بھی نہ دیکھ سکے، اتنا بھی، شیء، ذرا سا بھی اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ، اور نہ ایسا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، الا مگر ما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے، تو جو تم کیا کرتے تھے وہ تمہارے اعمال تمہارے سامنے رکھے جائیں گے، دکھایا جائے گا، دیکھو یہ تمہارا اعمال صالحہ ہوگا یا اعمال بد ہوگا، تمہارے سامنے ہوگا، پھر اس کے مطابق تمہیں جزا یا سزا دی جائے گی۔ اس میں کسی طرح کی کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا کہ کوئی کہے کہ یہ تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، یا میں نے اس انداز سے میری نیت کچھ اور تھی، اس عمل کے ساتھ اس کی نیت کو وہ دیکھے گا اپنے، وہ کچھ بھی۔ لیکن دنیا میں ہم تو بہت ساری چیزوں کو چھپا لیتے ہیں، وہاں سب کا سب عیاں ہو جائے گا، غائب جو ہوگا وہ حاضر ہو جائے گا۔ اور جو حاضر رہا کرتا تھا، جو دنیا کے جھمیلے اور یہ دنیا کے میلے اور دنیا کے دھوکے جن میں ہم پڑھ کر جیا کرتے تھے، وہ اس کے سامنے اس کی اعمال کی صورت میں موجود ہوں گے، اور وہ دھن دولت مال اسباب کے جو اتنے ڈھیر لگائے تھے وہ اس کے لیے وبال جان بن کر اس کے سامنے ہوں گے۔ وہ کہے گا کاش وہ اسباب بد جو تھے، اس کے جو بدی کی طرف لے گئے، جو اس کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے گئے تھے، وہ کہے گا کاش، وہ چاہے انسان ہوگا، کچھ رشتہ ہوگا، کوئی تعلق ہوگا، کوئی چیز ہوگی، تو وہ کہے گا کاش تیرے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق اور مغرب کا ہے، کہ میرا تجھ سے واسطہ ہی نہ پڑتا، کہ میں تیرے چکر میں پڑھ کر میں حقیقت کو بھول گیا، میں اپنے انجام کو بھول گیا، آج میرا جو حشر ہونا ہے مجھے کون بچائے گا؟ تو جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، کیا دیکھو یہ روز محشر آپ کا ساتھ دیں گی تو ٹھیک ہے، لگے رہو پھر ان کے پیچھے۔ اگر یہ دیکھو کہ روز محشر میرا ان کا واسطہ کچھ دوسرے انداز سے ہوگا تو پھر رہنے دو ان کو۔
ان کو رہنے دو۔ دیکھو اللہ کیسے واضح انداز میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ آج تو ہو جاتا ہے نا، دیکھنا میرے حصے میں یہ کیوں آئی مصیبت، میں نے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں تھا، تب وہ ایسا کہہ نہیں سکے گا، وہ پورے کا پورا دیکھ لے گا، جانچ لے گا۔ جب وہ دیکھ لے گا نا، پھر وہ کہے گا کہ مجھے دوبارہ بھیج دو، اب میرا ایمان بن گیا۔ اس وقت کا ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس وقت کا یقین کس مقصد کے لیے؟ اب تو اس سے پہلے کہ وہ پچھتاوا ہمیں گھیر لے، آپ اس دنیا، اس جہان میں اپنے آپ کو کامیاب، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں، میں نے تمہیں کامیاب راستے کے لیے بولا ہے، آؤ جن پر میرا انعام ہوگا، آؤ اس راستے کی طرف۔